تے سکون ہوے تا قرآن دے نال، لسان ہوے تا قرآن دے نال، شفتین ہوے تا قرآن دے نال، نطق ہوے تا قرآن دے نال، رزق ہوے تا قرآن دے نال، رزق ہوے تا قرآن دے نال، حرکت ہوے تا قرآن دے نال، تجلی ہوے تا قرآن دے نال، تسلی ہوے تا قرآن دے نال، قیام ہوے تا قرآن دے نال، پیغام ہوے تا قرآن دے نال، کڑے ویلے قرآن دے پیغام صبح بھی دیونا، شام ویلے بھی دیونا، اٹھدیاں بھی دیونا، باندیاں بھی دیونا، سجے کھبے والے نوں دعوت دیونا، آکھے نو لوگو اساں دیاں دی گل نہیں پیا کردے، تساں ساڈے نیڑے لگدے ہو، پاوے تساں جمعیت والے سدائی رکھو لیکن تسی ساڈے نیڑے ہو، اساں تانوں ہدایت دینے انفسکم واہلیکم نارا، اساں آپ بھی جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، تانوں آدھے تساں بھی جہنم سے بچ ونجو، تمہیں بچن تے بھاوے نہ بچن، سانوں انہاں دی لوڑ کوئی نہیں ہے، جنہاں قوم جنہاں بستیاں دے جنہاں علاقے والیاں دیاں زباناں تے اللہ دا قرآن ہوئے، اللہ دا پیغام ہوئے، اللہ دی قسم میں مولوی نہیں آتا، میں طالب علم نہیں، علم نہیں آتا، میں مرکزی دا ایک کارکن نہیں آتا، بلکہ اللہ دے پاک پیغمبر دی سچی حدیث ہے، مشکات شریف والے نے نقل کی ہے، بخاری و مسلم دے حوالے دے نال نقل کی ہے، مبارکباد مستحق تیرے پیغام قرآن نو چاہنا، مبارکباد مستحق تیرے پیغام قرآن دا اعلان کر دینا، اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ اپنی امت کو تعلیم دے رہے، او لوگوں جو قرآن دے نال تساں بھی اٹھو، قرآن دے نال تساں بھی باؤ، تہاڈا حرکت تے سکون کوئی تو بھی قرآن میں بن جائے، او تو بھی ایمان مکمل نہیں ہوندا۔ بابا جی اللہ پیغام قرآن یہ بہت عظیم شے ہے، جس میں پیغام قرآن نصیب ہو گیا، اللہ کی قسم پھٹوں بھوکھا بھی ہوئے تو یہ بھوکھا کوئی اللہ کے پاک پیغمبر کے کول کیڑی شے، اللہ کے پاک پیغمبر 11 دن 13 دن بھوک تو ہوندے ہاں، صحابہ کرام پوچھیں ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا، تساں اتنے دن فاقے ہوندے ہو، کئی شے کھاندے نہیں، تہاڈا وجود کمزور نہیں ہوندا، تانوں کوئی فرق نہیں پوندا، اللہ کے پاک پیغمبر فرماندے ہاں وَهُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي، میرا اللہ اندروں میں کئی نہ کئی شے کھوا بھی چھوڑیں دے تے پلا بھی چھوڑیں۔ آخر کیڑا کمال محمد پاک کے اندر موجود ہے، سب تو بڑا کمال ہے تا پیغام قرآن کا۔ اللہ کریم فرمان اللہ تو حرک به لسانک لتعجل به پیغمبر جڑے میرا قرآن آ رہا ہوئے، میرا قاری لے کے آ رہا ہوئے، میرا قاری جبریل قرآن کی تلاوت کر رہا ہوئے، پڑھ رہا ہوئے، اس لیے خیال کرے گا کہ ہر ایک بے لسانک اپنی زبان حرکت نہ دے، کہ نہ کرے اپنی زبان حرکت نہ دے، یعنی پڑھنا تو بات بھی گل رہ گئی، اللہ فرماندا ہے جو زبان ہلنی ہے تا کوئی گل وچوں نکلنی ہے، پڑھنا تے قرات کرنا تو بعد چ رہ گیا، میں اللہ تینوں پیغام قرآن دے رہا اللہ
واسطے ہر ایک خبردار میرا پیغمبر حرکت ہی نہ دے اپنی زبان نو ان علینا جمعه قرآن نو جمع کرنا بھی ساڈے اتے تے قرآن نو پڑھنا بھی ساڈے اتے اللہ دے پاک پیغمبر دل دے اندر سوچ دے آن جو کہ دائیں جبریل پڑھ کے تے اگاں ٹر گئے سی تے مینوں قرآن بھول گئے سی اس واسطے میں نال نال یاد کیتی ونجاں اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر جے آج اے طریقہ تو بنایا تو کل اچھے جتیاں لے آکھن جو محمد قرآن پڑھے محمد قرآن نال نال پڑھے اس واسطے پچھوں پڑھنا سنت بن گیا جے سنت تے عمل ہوئے تو نماز نہیں ہوندی اس واسطے میرا پیغمبر تو قرآن دے پیچھے تاکہ میں دنیا والے نو آکھاں سارا جہان جوان دے پیچھے جوان میرا قرآن دے پیچھے ان علینا جمعه وقرآنه اذا قرأناه فاتبع قرآنا جیلے اسد کاری پڑھ رہے ہوئے جسے لے اسا قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں اسے لے فتبع قرآنا ساڈے پڑھے ہوئے دے پیچھے آئی کر ساڈے نال نہ پڑھی کر اللہ اتنے مار کا کیا دے اے جی آیت ہے نا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون اے آیت نماز دے بارے نہیں حالانکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی تفسیر کے مطابق تنویر المصباح تفسیر ابن عباس کے اندر ہے کہ نزلت فی الصلاۃ یہ آیت نازل ہوئی ہے نماز کے حکم اس نازل ہوئی کہ مرتا تو نہیں ایک کافر جس وقت نماز ہوندی ہے یا قرآن پڑھی دائی تو اس وقت کافر حال حال پائی رکھ دے ہم تو انہوں نے اللہ آکھے جو جس وقت قرآن پڑھی رہے تو شور نہ کیتی کرو اور دیکھے جاوے تو کافر تو ہوئی کافر انہوں نے اللہ نو کیڑی ضرورت آئی منع کرن دی تے اگوں آیت دے وچ آندا ہے کہ لعلکم ترحمون تساں جے چپ کرے سو تو تواڈے اوتے اور جے کافر چپ کریں تو کافراں تے بھی رحم ہوندا ہے اللہ اللہ رب رسے تے مت خسے بڑے بڑے بول بھی ہوندے لیکن او اندھی تقلید دے وچ اتنے دور لگے رہندے جو انہاں نوں ہدایت نصیب نہیں ہوندی بہرحال جتنا قدر زور ہوے انسان دا مسلمان دا پیغام قرآن پہ ہو پیغام قرآن بھاوے چھوٹا پیغام ہے بھاوے بڑا پیغام ہے بھاوے دلالت النص ہے بھاوے اشارت النص ہے بھاوے اقتضاء النص ہے بھاوے نص کتی ہے جیڑی نفسی ہوئے اللہ نے قرآن مقدس دے ہر پیغام محکم پیغام خرا بیان فرمایا اللہ نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا کتاب احکمت آیات ہو ایک کتاب ایسی کتاب ہے یہ ساریاں آیات محکم ہیں یہ ساریاں آیات محکم ہیں جس وقت محکم آیات والی کتاب قرآن مقدس اپنا پیغام لے کے آئے اس نے ان نہ رکھی کرو اے نص کتی نہیں اے اشارت النص اے دلالت النص اے اقتضاء النص قرآن کا حکم بہر حال
نال باہر کیفیت قرآن دا حکم ہے، وہ پیغام ہے، اللہ نے قرآن کے اندر نازل فرمایا ہے، اس واسطے نازل فرمایا ہے جو عمل کیا تھا۔ انجے ہے کہ نہیں؟ اور بعض بندے آتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے مشرک دی ذبیحہ والا مسئلہ تو سر ٹھیک آ گیا کہ مشرک دی ذبیحہ حرام ہے، لیکن اصا ہر کسی مشرک بھی تو نہیں نہ آ سکتے۔ ایک نواں اعتراض ہے، پتہ نہیں تھوڑے کول ہے کہ کوئی ہر کسی نو اسی مشرک نہیں آ سکتے، تے پھر شریعت نے سانو اس گل کا مکلف بھی نہیں بنایا جو اساں جدے ونجا تو اتنے پوچھ کے کھاواں، تحقیق کر کے کھاواں۔ آدم کے نہیں آدم اچھا جی آدم تو انہوں نے پوچھے جو اللہ دے قرآن دے پیغام کتنے گئے۔ اللہ کریم فرماتا ہے کذالک بعثناہم لیتساءلوا بینہم، جڑے پیسوں تے 9 سال دے ستے بولے کہ ستے جڑے ویلے میں اللہ نے انہوں جگایا اٹھایا بہایا، اللہ انہوں جگاون دی کیڑی لوڑ ہے؟ اللہ فرماتا ہے تاکہ وہ آپس دے ایک دوسرے سے سوال کرتے دورا بعد پیغام قرآن دا پتہ لگے۔ ٹھیک ہے، جڑے ویلے انہاں سوال کیتے قال قائل منہم کم لبثتم، ایک نے آخیا جو کتنی دیر اس غار دے وچ رہ گئے، قالوا لبثنا یوما، ترے آکھن لگے جو ایک دن ساڈا ہو گئے، تریاں دی وکھری ٹولی تریاں دی وکھری ٹولی، ایک ٹولی والے دن جو اسا پورا دن اتنے رہ گیا، ادو دعا فرید ہے آؤ نہیں مار کا اثر دے ایک دن کا کچھ حصہ رہ گیا، آئے اسے صبح کا وقت اور غروب سے میرے میرے منوم تھی گئے، اس پہ پورا دین نہیں ہویا، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ اتنے رہ گیا۔ ہوں اپنے ایمان دے نال دسو مرکزی دی مخالفت نہ پیا کریا ہے، مرکزی دے نال اختلاف نو ذرا ایک درخت رکھ کے میرے نال گل کردے ہویا اے دسو اے اللہ دے ولی ہیں کہ کوئی نہ؟ بولو اللہ دے قرآن نے انہوں ولی آخیا کہ کوئی نہیں آخیا؟ بلو ولی 309 سال ستے کے کوئی نہ موئے کے ستے ستیاں نو جگاون تو بعد جڑے ویلے ستیاں نے جاگ کے ایک دوسرے تے سوال کیتے، ستے بھی ہیں ہوش و حواس دے اندر روح پرواز کوئی نہیں کیتی، روح اندر موجود ہے، 309 سال سمجھوں کے آتے پین لبثنا یوما او بعض یوم، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہ گیا۔ اے جو ولی جنہ کی ولایت کی تصدیق اللہ کا قرآن کر رہا ہے، جنہ کی ولایت کی تصدیق اللہ کا قرآن کر رہا ہے، تو تے میں جن ولی آکھاں کیا پتہ جو ولی ہوے کہ کوئی نہ، کیا پتہ جو انہوں اس سمجھے کا طریقہ بھی آندے کہ کوئی نہیں آندا؟ تو در پیے 400 پیے ہیروین پیے
شراباں پیے کباباں کھاوے شباباں دے پیوے ناچ تے گانے ہووے سارا کچھ چلدا ہووے صبح نوں اٹھے تے تو دے ہاتھ تے پیر چومنے ہووے رات نوں نجاست دے وچ فصلے تے مارن والا نجاست دے اپنے اوڑھنے تے بچھوڑنے کرن والا صبح اٹھ کے تو دے ہاتھ تے پیر چومن لگ وینے تو ولیاں دا پتہ کوئی نہیں بولے ہے کہ کوئی نہ میں جناب ولیاں دا گل کر رہا اے او ولی جنہاں دی صداقت جنہاں دی تصدیق جنہاں دی تائید جنہاں دی ولایت دے کمال جنہاں دی ولایت دی تکمیل دے تے اللہ آپ شاید تے گواہ اللہ انہوں دنیا کے بارے اللہ فرماندا ہے جڑے ویلے 309 سال سامن تو بعد میں انہوں نے جگایا اس لیے بندہ پوچھنا یومن او بعد یوم اسا ایک دنیا دن دا کچھ حصہ چھپتے رہ گیا اس کو بعد آپس کے اندر اختلاف ہو گیا والے انہوں نے پتہ کوئی نہیں لگا وَلْيَدْ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ تُہاڈے رب نوں پتہ ہے سانوں کتنی دیر سائے رکھیا اے ساڈے اختلاف کرن دی گلاں نہیں ہیں اج دا کوئی میر ہوندا او آدھا مینوں پتہ جو فلانے گھر تے اے ہوندا تے مینوں پتہ جو فلانے گھر دے اندر پیر دی کیتی نا ایک دعوت مریداں نے مرید کے گھر آیا تو مرید آئی کوئی متراڑ قسم تو گھر والی ہوتی آئی بڑی موحدہ وہ موحدہ اس نے آخیا پیران ران دے اے پیر بڑے خنزیر ہوندے نہیں کچھ ہوندے جڑے اللہ دے قرآن والے معیار پیری دے اتنے معیار ولایت دے اتنے پورے اتر دے اس آخیا نہیں میرا پیر ہے میں کو بیعت ہویا ہوا اس آخر ٹھیک ہے اج تیرے پیر کا امتحان ہے جو پیر تیرا ہو گیا امتحان ہے تو پھر میری ڈانگ ہونی ہے تو سر ہونا ہے اچھا ٹھیک ہے انہیں دعوت کی تھی چاول لے آدھے سارے مریداں دیا جڑیاں وہ بریانی دیا مورب دیا ہڈیاں وہ کتے رکھیاں چاول دے پیر صاحب والی جڑی ہے اترے لکا کے رکھی اس چاول میں دعوت آ گئی دسترخوان سج گیا سارے لگے لگ گئی پیر جس وقت ویکھیا کہ میری پلیٹ اتا اوپر دی ہڈی کوئی نہیں اس مرید نو آخیا گستاخ نامراد یہ سارے جی دیتی ہے بریانی ہر ایک دی پلیٹ گوشت کی بوٹی پی ہے میری پلیٹ کیا ہوئی اس آخر پیر صاحب تھی نہیں ہونی کوئی نہیں میری پلیٹ کہ پیر صاحب تسا علم تو اندازہ کر لو گھر کے حال جو دستے علم لڑاؤ جو تا بوٹی کیوں نہیں رکھی گئی تاری پلیٹ آخر پتہ نہیں مینو اس گل کا بارت کو تحقیق کر جو کیوں نہیں رکھی مرید نہیں کھلوتی آئی پچھو پردے دے پچھو ڈال ماری نا سر دے اس آخیا اوتری نسل دیا چاولوں کے تھلو تینوں بوٹی نظر نہیں آئی تو لوگوں کے گھر کے حال معلوم کرنا یہ حال ہے اج چلتے سادہ لو قسم کے مسلمانوں میں پچھلے دن ایک جگہ پہ تقریر کر رہا ہوں تو وہ تقریر کے دوران ایک بندہ میں انہوں نے آخیا پیا کہ تے جو بعض بندے ان قسم کے بھی ہو سکتے کہ جڑے میرے بارے یہ سوچے تھے کہ بھائی مولوی صاحب نے مسئلہ تو ہی نہیں بیان کرنا ہے اس اور کوئی مسئلہ نہیں کرنا وہ بعد ایک بندہ اٹھیا تو اس میں آخیا مولوی صاحب تو دلان کا حال بھی جان لیں گے میں آخیا کہ خیر ہو گئی آخر جی جی گل تو نہیں کی کہ بعض بندے تے جو آخ سن کہ بھائی مولوی تو ہی والا مسئلہ ہونا شروع کر سی تو میں یہی سوچی بیٹھا میں یہی گل سوچی بیٹھا تو تصا یہ گل کی کیا بعض سادہ قسم کے بندے مغالطہ لگ رہتا ہے کوئی ایک آدھ گل سیٹ آئے جی وہ اپنے تین بس بہرحال علم غیب خاصا ہے تو کہدا لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله زمین و آسمان کے اندر جو کچھ بھی موجود ہے جو کچھ بھی موجود ہے نبی
ولی غوث کتب ابدال چھوٹے بڑے عالم جاہل مولوی پیر جو کچھ بھی ہے لا یعلم ما فی السماوات والارض الغیب الا اللہ زمین دیا تمام مخلوقات آسمان تے زمین دیا تمام مخلوقات دے حال تے احوال تے حالات تے غیباں نو جانن والا کون ہے؟ بولو جانن والا کون ہے؟ دیکھن والا کون ہے؟ سنن والا کون ہے؟ سمجھن والا کون ہے؟ تے تے لمن والا کون ہے؟ اللہ سمیع تے بصیر تے حسیب تے مقیت اللہ جمیل تے کریم تے حسیب اللہ عالم ہے اللہ ناظر اللہ غائب دان ہے ہر کچھ جانن والا او کلا اللہ اللہ فرماندا جڑے ویلے او ولی اللہ دے سچے ولی اٹھ کے پوچھن لگے کتنا ٹائم ستے رہ گیا قالوا لبسنا یوما او بعض یوم ایک دن یا دن دا کچھ حصہ ستے رہ گیا اللہ دے سچے ولیان انہاں دا عقیدہ اے ربکم اعلم بما لبثتم تو اللہ نو پتہ ہے جتنی دیر ستے رہ گئے اللہ دے جڑے سچے ولیاں دے او عالم الغیب کینوں سمجھیں دے بولو جڑے اللہ نو عالم الغیب نہیں سمجھیں دے اے اللہ دے ولی نہیں ہو سکدے اللہ کریم فرماندا ہے آؤ میں ولیاں دا ترازو میں تانوں دساں اللہ خوف ہی نہیں آتا جی پیچھے گزر جائے بنا ہم یحزنون گزری تے انہوں غم نہیں آتا امن والی تے خوف نہیں آتا اللہ سونا نو کنے جان لگیے وہ سر تو کونے ہونے اللہ انہیں گگا چولا پایا ہونا اللہ مریداں سے تھکا سکتے ہونے اللہ وہ مٹیاں سکتے ہونے اللہ موتر مندر کے بہنا دے ہونے اللہ فرما دینا نا الذین آمنوا وكانوا يتقون الذين آمنوا تیری صفت نبی ہونی ہے جو ایماندار ہونے انہوں کے اندر ایمان ہونا پیر دی چیچی تے سنگلی تو لائے گے سر دے وال توڑی او پہ کرے ایمان دا نمونہ نظر آندے ہونے الذين آمنوا وكانوا يتقون پیر جتھے بھی رکھ رہے ہونا پھونک کے رکھ رہے ہونا انج نہیں ہونا کبھی مرید بھی کڈ ٹپ گئے کبھی اپنے پڑوسی بھی کڈ ٹپ گئے کبھی شراب نو دے نال لا لئی کبھی ہیروئن تے پاؤڈر لا لیا کبھی چرسا تے بنگا پی لیا کبھی مریداں دیاں گھر انہاں دیاں بیٹیاں انہاں غیر محرماں دے سر دے ہاتھ مرن دے رہ گئے کبھی انہاں دیاں باواں نپ کے انہاں نو تبلیغ تے پھوکیاں دے نال علاج شروع کر دیتے اللہ فرماندا نا نا الذین آمنوا وكانوا يتقون تے اندر ایمان ہوئے پر اللہ دے قرآن دے پیغام نو من لینا چاہیے اللہ دے پیغام دے اللہ دے قرآن دے پیغام دے عمل کر کے دکھانا چاہیے اللہ کریم دے پاک پیغمبر نے قرآن دیا مثالاں دے نال سمجھا دیتا جڑے ویلے او اللہ دے ولی اٹھے تے 9 سال کے بعد اختلاف پڑ گیا آخر لگے ربکم اعلم بما لبثتم اللہ نے پتہ جو کتنی دیر ستے رہ گیا کوئی کم نے جڑی گل کم والی کرنی او گل کرو کہ گل کرو فبعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینہ میرے شہر رقیمی جس شہر دے نکل کے آئے اسے اس شہر دے ایک بندہ بھیجو
کہ لے کے آئے 15ویں صدی دے پیر تے ٹکر ہی نہیں کھاندے ایک آدمی بھی اے بھی پہنچی ہوئی سرکار جو ٹکر بھی نہیں کھانا نہ کھاندے دیکھا نہ پینا دیکھا اللہ فرماندا ہے بنی بلائے پچھوں کھاون تے پیون دی وجہ تو نہیں نکلدا اے بندہ ہوندا کہ کھاوے تقوی واسطے تا اللہ دا ولی ہے کھاوے تقوی واسطے تا یہ کھاوے شہوت واسطے تے اللہ دی لعنت مستحق ہے کھاوے تقوی واسطے تے اللہ دا ولی ہے اللہ دے ولیاں نے آکھا فبعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینہ قریبی شہر دے وچ بھیجو ساڈے کھاون واسطے کوئی شے لے کے آوے خیال کرے جڑے مولوی اے آدن جڑی عوام اے آدی ہے جڑے مفتی اے آدن جڑے شیخ الحدیث اے آدن جڑے مناظر اے آدن جو سانو شریعت نے اس گل دا مکلف نہیں بنایا جو جتھے بندہ اسا پوچھ کے کھاواں اسا پوچھ کے کھائیے اتھے پیغام قرآن آ رہے سورہ کہف کھول کے دیکھو پیغام قرآن آ رہا اللہ دے ولی کے آدر فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا دیکھے او بندہ تحقیق کرے او بندہ جڑا کھانے واسطے جا رہا ہے اس بندے نو چاہیے کہ تحقیق کرے ایوہا ازکا طعام کیڑا بندہ ستھرا کھانا دین والا ہے کیڑا بندہ ستھرا کھانا دین والا کیوں اس واسطے کہ نجس سے پنیر حرام سے مکروہ کھان دے نال پرساں دی روحانیت تے موت واقع ہو جاندی ہے تے روحانیت نو زندہ رکھنا ہے ایمان نو زندہ رکھنا ہے ایمان نو تازہ رکھنا ہے ایمان نو تازہ رکھنے دے واسطے مسلمان نو پیغام قرآن اے فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا ایک جڑا بندہ ستھرا کھانا دینے والا ہے اسے کل کھانا لے کے آنے کیوں اللہ دے ولیاں ادھر اس واسطے کی تھی کہ جس وقت وہ اللہ دے ولی اپنی بستی دے وچوں نکلے ہاں اٹھے سارے لوگ مشرک کون کثیر اکثریت جڑی آئی وہ مشرکین دی آئی اور اقلیت جڑی آئی وہ موحدین دی آئی لہذا قیاس کثرت جتے کیتا جاتا ہے قلت جتے نہیں کیتا جاتا جتھے موحدین دی کثرت ہوئے اتھے شریعت نے تو سانو مکلف نہیں بنایا اتھے ظاہری صورت مسلمانہ والی اکثریت تے بناء الاحکام علی الظاہر شریعت کے احکامات کے ہیں وہ ظاہر دیتے ان کی بنیاد ہے لہذا ظاہری اکثریت جس وقت موحدین بھی ہوئے اتھے تحقیق کرن دا حکم نہیں ہے لیکن اکثریت اگر ظاہری طور پہ مشرکین بھی ہوئے اتھے بھی مشرکین جتے قیاس کر دیا بہت سارے ساتھی مجھے کوئی نہیں بہت 2 منٹ اور گل سن لو ٹھیک ہے تھوڑا مقصد حل ہو گیا لیکن 2 منٹ ساڑھے ہی سن لو سب تو پہلی گل یہ ہے کہ یہ مسجد تساں حضرات کے سامنے نظر آ رہی ہے تساں زیر تعمیر ہے الحمدللہ تقریباً چھتاں دے نیڑے ہو چکی ہے اور فصلوں کا دور بھی اگو ٹائم تو سارے کول تقریباً آ چکا ہے فصلیں تیار ہیں جتنا ہر بندہ دیکھو کسی دے ضروری نہیں کہ اس کو آخیا جائے تو اتنا دے جتنا کوئی بندہ آسانی دے نال بلکہ مشکل دے نال بھی اگر کرے اللہ دے گھر دے نال تعاون کرو اس مسجد کے لنٹر دے تقریباً 2.25 لاکھ روپے کی ضرورت ہے کچھ ساتھیاں حامی بھریے میں باقی ساتھیوں بھی جماعتی بھی اور غیر جماعتی موحدین حضرات غیر جماعتی موحدین حضرات نو اے التماس ہے
اے گزارش ہے، اے درخواست ہے کہ اللہ دے اس گھر دے نال بڑھ چڑھ کے تعاون کرو، اور یہ واسطے بھائی عمر فاروق صاحب ہیں، اتنے بھائی سعید صاحب ہیں، انہاں دے نال رابطہ کرو، اور ایک یہ اعلان بھی سن لو کہ مرکزی نوجوانان توحید و سنت ادا اج اجلاس ہوا ہے اتنے ہی، اس اجلاس کے اندر نوجوانان توحید و سنت کی باڈی تشکیل دیتی گئی ہے، جس کے اندر جناب رانا خدا داد شاکر صاحب نو ضلعی امیر مقرر کیا گیا۔ کھلو جاؤ جناب، رانا خدا داد شاکر صاحب تسی جانتے ہو علامہ ریکارڈنگ سینٹر کلمہ چوک اتنا دی دکان بھی ہے، جماعتی ورکر ہیں، بڑے بڑھ چڑھ کے محنت کرنے والے، انہاں دے نال رابطہ کر کے، اور نائب امیر عامر حسین بلوچ صاحب، اے جناب نائب امیر ناظم ملک محمد اکرم صاحب، اکرم آوان صاحب جی، اچھا وہ موقع پہ موجود نہیں، نائب ناظم عبداللہ ضیاء صاحب، اے جناب اے ساتھی نوجوانان دے نشر و اشاعت دے واسطے وقاص سعید اوان صاحب، اے میرے بھائی انہوں نے مقرر فرمایا گیا ہے۔ نائب نشر و اشاعت نصر اللہ خان بلوچ صاحب، اس بھائی نے مقرر فرمایا گیا ہے جتنے بھی نوجوانان توحید و سنت مرکز اشاعت التوحید دے ہو یا پہلے کوئی نائب ہون بننا چاہتے ہو، اور اصا تمہیں یہ دعوت فراخ دلی دے نال خوشی دے نال دے رہے ہیں کہ اے کوئی دھڑے بازی دی جماعت نہیں، اے پیغام قرآن والی جماعت ہے، مرکزی اشاعت التوحید و سنت، بڑھ چڑھ کے جماعت کے نال تعاون کرو، جانی تعاون کرو، مالی تعاون کرو، ان ساتھیوں کے نال رابطہ کرو، اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے۔
Thank you.
اب میں تلاوت کے لیے دعوت دیتا ہوں اپنے استاد المکرم نائب قاری ساجد وسیم صاحب کو کہ وہ آئیں اور تلاوت ایک کلام پاک فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله.
حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين